نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرني حقا حقا فارزقنا اتباعه وأرني باطلا باطلا فارزقنا الاجتناب اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان کے ساتھی صحت، عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہم نیت اپنی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اس قرآن کو اسی نیت سے پڑھتے ہیں تاکہ ہماری شرح صدر ہو اور ہم اپنے بچوں کی اصلاح کر سکیں قرآن پاک کی روشنی میں، آمین۔ تو سورہ فرقان شروع کرتے ہیں۔ سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ 18ویں پارے میں ہے اور کچھ اس کا حصہ 19ویں پارے میں۔ سورہ فرقان قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 25ویں صورت ہے اور مکی دور میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کی 77 یعنی 77 آیات ہیں۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے صورت الفرقان صورت مومنون کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور میں حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد غالباً 7 نبوی میں نازل ہوئی، جب آپ پر مسحور اور مفترا ہونے کا الزام تھا۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر کیے گئے اعتراضات کا جواب ہے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب نو مسلم صحابہ کی تربیت مقصود تھی۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے نذیر یعنی للعالمین نذیرہ کا خطاب ملا، اور یہ وہ زمانہ ہے جب سورۃ الانبیاء اور سورۃ المومنون نازل ہوئی۔ سورۃ الفرقان کا کتابی ربط یہ ہے کہ جب سورۃ المومنون میں جن جامع ایمانی صفات کا ذکر تھا، جہاں سورۃ فرقان میں انہیں عباد الرحمن کی صفات، سورۃ مومنون میں مومن کی صفات اور سورۃ الفرقان میں مومن کی انہی صفات کو عباد الرحمن کی صفات سے منسوب کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جامع دعوت کا یہاں ذکر ہے سورۃ نور میں، اس کی حقانیت کے دلائل سورۃ الفرقان میں ملتے ہیں۔ سورۃ النور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر منافقین کی طرف سے عائد کردہ بیہودہ قسم کے الزامات کی تردید تھی اور محسنات پر الزام تراشی سے منع کیا گیا۔ یہاں سورہ فرقان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کافرین کی طرف سے عائد کردہ الزامات کی تردید ہے۔ اگر ہم اس صورت کا مرکزی مضمون دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے آفاقی اور النفسی دلائل کی روشنی میں رسول اللہ اور قرآن پر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر الزام اور اعتراضات کے جوابات دینے مقصود ہیں۔ منکرین توحید اور آخرت، مشرکین مکہ کے خلاف تمام حجت کرنے اور جنت کے مستحق عباد الرحمن کی صفات کا ذکر کیا گیا اور دعوت اور تبلیغ کو جہاد کبیر کہا گیا۔ اس صورت کو اس کے مضامین کے اعتبار سے 6 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے پیراگراف میں آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت اور من دون اللہ کی بے بسی، یعنی جو اللہ کے علاوہ ہیں وہ سب بے بس ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی قدرت اور اس کے اختیارات پر روشنی ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن
کریم اس لیے نازل کیا کہ وہ سارے جہان والوں کے لیے ایک تنبیہ ہوں، یعنی کسی خاص قوم، کسی خاص فرقے، کسی خاص گروہ، کسی خاص وقت کے لیے آپ نبی نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اور یہاں یہ واضح کیا گیا کہ اللہ زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی تقدیر مقرر کر دی ہے۔ اس کے برخلاف جو من دون اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ دوسری طاقتیں ہیں، وہ کبھی بھی خالق نہیں ہو سکتی، اور نہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان، اور نہ ہی زندگی اور موت، اور نہ ہی موت کے بعد کی زندگی کا اختیار ہے ان کے پاس۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے جو آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 34 تک کی آیات پر مشتمل ہے۔ دوسرے پیراگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر الزامات، اعتراضات کے جوابات ہیں۔ مشرکین مکہ کے غلط عقائد کی تفصیل یہاں بیان کی گئی اور تردید کی گئی۔ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، انہیں بتایا گیا کہ اس چیز کے سبب جو وہ احکامات الہیہ کا انکار کرتے ہیں، انہیں دوزخ کی خوشخبری دے دو۔ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا کے الفاظ استعمال ہوئے۔ مشرکین مکہ اپنے خود ساختہ خداؤں کو سرپرست اور کارساز سمجھتے تھے۔ یہاں ان آیات میں، یعنی آیت نمبر 18 میں ان کی گرفت کی گئی، اور پھر اس کے بعد قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء کے الفاظ استعمال کر واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو وہ، اور یعنی تمہارے معبود اور تم سب دوزخ کے مستحق ہو۔ پھر تیسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے جو کہ آیت نمبر 35 سے 44، یعنی 35 سے 44 تک کی آیات پر مشتمل ہے۔ تیسرے پیراگراف میں مشرکین مکہ کو انبیاء کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا، یعنی جو کوئی بھی اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے چنے ہوئے پیغمبروں کی بات پر توجہ سے، ان کی دعوت پر اپنی اصلاح نہیں کرتا، ان کا کیا حال ہوا۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون، پھر قوم نوح، پھر عاد، سمود، پھر اصحاب الرس، اور پھر قوم لوط کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بھی مشرکین مکہ کی طرح منکرین قیامت تھے اور رسولوں کی بڑی تکذیب کرتے تھے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ قریش کے لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی بیماری کی تشخیص کی گئی، کیونکہ بیماری تھی نا، ان کو باتیں نہیں سمجھ آتی تھی، ان کے دل بھی بیمار، اسی وجہ سے ان کے عمل بھی بیماروں والے۔ تو یا ان کی بیماری کی تشخیص کی گئی کہ یہ مشرک ہیں، منکرین ہیں، ان لوگوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا کبھی آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہوا ہے؟ کہیں جا نہیں رہے، کسی بت، کسی آستانے پہ نہیں جا رہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خواہش کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے تشبیہ دی۔ جانور کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تو خواہشات نفس ہی کی پیروی کرتے ہیں، کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فریڈم آف چوائس نہیں دی، لہٰذا وہ جس چیز پر مسخر ہیں وہ کام بھی ساتھ کر رہے ہیں، اور اپنی کیا صرف اور صرف خواہشات پوری کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا پیراگراف شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے آفاقی اور نفسی دلائل سے دعوت و تبلیغ کا جہاد کبیر برپا کرنے کی ہدایت دی گئی، اور کہا کافروں کے آگے نہ جھکنے کی آپ کو بہت زیادہ ہدایت ہے۔ دلائل ہم بات کر رہے تھے چوتھے پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو احکامات جاری کر دیے اللہ تعالیٰ نے کہ کافروں کے آگے نہ جھکیں، آپ کو اس چیز کی ہدایات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دلائل آفاق سے توحید اور آخرت پر استدلال کیا، فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اس کے بعد پانچواں پیراگراف شروع ہو جاتا ہے جو آیت نمبر 55 سے لے کے 62 62 55 سے 62 تک کی آیات پر مشتمل ہے۔ پانچویں پیراگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ پر توکل، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کے ساتھ سجود کرنے کی ہدایات جاری کی گئی، اور شرک کی تردید اور توحید کے اس بات کا حکم دے دیا گیا، اور فرمایا گیا آزادی اختیار یعنی فریڈم آف چوائس کی کیا وضاحت ہے۔ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، جو چاہے قرآن کی نصیحت کو قبول کر سکتا ہے اور شکر گزار بن جائے۔ لمن اراد ان یتخذ او اراد شکورا، جو چاہے اطاعت کرے، اللہ کے ذکر سے نصیحت حاصل کرے اور شکر گزار بندہ بن جائے۔ پھر اس کے بعد اس کے چھٹے اور آخری پیراگراف میں بد کردار مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ وہ اپنے کردار پر غور کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص صحابہ کے کردار پر غور کریں۔ اس چھٹے پیراگراف میں یعنی آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک کی آیات میں یہ بات بیان کی گئی کہ عباد الرحمن، اللہ کے رحمان کے بندے کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں، ایمان لا کر جنت کے مستحق بننے کا دعویٰ کرنے والے عباد الرحمن کیا کرے۔ خدائے مہربان کے نیک بندے کی 12 صفات یہاں واضح کی گئی۔ جیسے مومن کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، اللہ نے اللہ کے ساتھ نسبت یعنی اللہ کے بندے کے بھی کچھ اسماء و صفات بتائے ہیں۔ کبھی اس کو مومن کہا اللہ تعالیٰ نے، کبھی اللہ تعالیٰ نے فرما بردار، کبھی قانتین، کبھی خاشعین، کبھی یہاں عباد الرحمن، پچھلی صورت میں مومن کہا اور یہاں پہ عباد الرحمن کے القابات دیے گئے۔ عباد الرحمن کی 12 صفات بتائیں گی، ان کی عبادات، ان کا طرز تبلیغ، ان کا خوف قیامت مالی معاملات میں انتہائی معتدل ہوتا ہے، توحید پر ان کی ثابت قدمی ہوتی ہے، زنا، قتل، جھوٹی گواہی اور لغویات جیسے بڑے بڑے گناہوں سے یہ اجتناب کرتے ہیں۔ آیات الہی، اللہ تعالیٰ کے جب احکامات آتے ہیں تو آیات الہی پڑھنے پر یہ کیا کرتے ہیں؟ کیا ایسے ہی گزر جاتے ہیں؟ نہیں، یہ غور و فکر کرتے ہیں اور توجہ سے بات سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے نہ صرف خود توجہ کرتے ہیں بلکہ اپنے اہل عیال کو بھی اس کی فکر مندی کی طرف ترغیب دلاتے ہیں۔ ان جامع آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، یعنی مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ زمین پر عاجزی سے چلنے والا، جاہل لوگوں کے الجھنے پر سلام کر کے رخصت ہو جانے والا۔ اگر کوئی نا سمجھ، لا علم، بے وقوف ہمیں کسی مسئلے میں مخاطب کرنے لگے، الجھانے لگے، اور ہم کسی ٹارگٹ کو، کسی مقصد کو فوکس کر کے زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ہر بات میں الجھیں، وہاں کیا کریں؟ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی الجھنا نہیں ہے، سلامتی کے ساتھ، سلامتی کے انداز میں وہاں سے رخصت ہو جائیں، اور سجدے اور قیام میں اپنی راتوں کو گزاریں، اور آج کل کے دنوں میں یہ ہمارے پاس بہترین موقع ہے۔ پھر دوزخ کے عذاب سے پناہ کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ پھر اس کے بعد مالی معاملات میں اعتدال کا رویہ اختیار کریں، اور نہ تو بہت اسراف کرنا ہے، یعنی اتنا کھلا ہاتھ رکھنا ہے کہ فضول خرچی ہو جائے ہم سے۔ ان المبذرین اخوان الشیاطین، قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے یہ پڑھا کہ فضول خرچ کون ہے؟ شیطان کے بھائی ہیں۔
اور نہ ہی اپنا ہاتھ اتنا تنگ کر لیں کہ ضرورت ہے بھی تو تب بھی بندہ کہ نہیں 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 یہاں تو نہ ہی خرچ ہو. یعنی بخل بھی نہیں کرنا اور اسراف بھی نہیں کرنا. ایک معتدل میانہ روی والا رویہ ہونا چاہیے. لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ کی دعا کے ساتھ کسی اور سے دعا نہیں کرتے. یعنی جب بھی معاملہ کوئی مشکل ہو تو لا یدعون مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، صرف اپنے رب سے مانگتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں. کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لغو اور بیہودہ باتوں سے باوقار طریقے سے اجتناب کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. کہیں لغو بات ہو رہی ہے، فضول گپے ماری جا رہی ہیں، وہاں پہ بھی ان کا کیا ہے رویہ، وہاں سے بھی اجتناب کرتے ہیں. اچھا جی، ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی آیات کو توجہ سے سنتے ہیں، اندھے اور بہرے بن کے نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ اور آیات شرعیہ پر غور و فکر کا اور توجہ کا معاملہ کرتے ہیں. نہ صرف خود بلکہ اپنے اقربا اور اپنے اصحاب کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور کیا ان کا دیکھیں کیا ہے، وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کو بھی کیا اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا. اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دیجئے ایسے ازواج اور ایسی اولادیں قرۃ اعین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. اگر ہم بچیاں یہ دعا کریں گی تو وہ ازواج کے لیے بات کرتی ہیں، اگر بچے دعا کریں گے تو وہ اپنے مطلب اپنی بیویوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں. تو ازواج کا لفظ دونوں کے لیے ہے. تو کیا ان کی دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے ہماری اولادوں اور ہمارے ازواج میں ہمارے جو جوڑے ہیں ان میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دیجئے. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. آخری آیت میں انہیں صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، لیکن جو لوگ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مسترد کر کے دوزخ میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ بھی بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ نے پکڑ پکڑ کے کسی کو دین کی طرف رغبت نہیں دلانی. یعنی فریڈم آف چوائس کے مطابق اس قانون کے تحت اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اور ان نعمتوں کے حصول پر عاجزی اختیار کرنے کے بعد شکر گزار بن کر جھک کر زندگی گزارتے ہیں تو اس میں سراسر فائدہ ہمارا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمن کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس کے بعد سورۃ الشعراء آتی ہے. سورۃ الشعراء قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 26ویں سورت ہے، 26 نمبر پہ آتی ہے اور اس کی 227 آیات ہیں. طویل لگ رہی ہے سورت، لیکن چونکہ ہم واقعات بار بار پڑھتے آ رہے ہیں تو اس لیے ہم ان سے آسانی سے گزر جائیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی. تو مکہ کی صورتوں کا ایک مزاج ہے. زمانہ نزول کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الشعراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور یعنی 6 سے 10 نبوی میں نازل ہوئی، جب عربی قرآن پر شک کے ساتھ اعتراض کیا جا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا الزام عائد کیا گیا. اور جب قریشی قیادت کو 6 قوموں یعنی قوم نوح، عاد، سمود، لوط، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا. تو جو بھی مکی دور کی صورتیں ہوتی ہیں وہ واقعات پر مبنی ہوتی ہیں اور اس میں عبرت کا درس ہوتا ہے کہ عبرت حاصل کریں پچھلے واقعات کو پڑھ کے. آیت نمبر 214 میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے مطابق اعلان عام سے
ذرا پہلے 490 میں یہ آیت جب نازل ہوئی، جس کے بعد آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر دعوت توحید اعلانیہ کر دی. تو یہ تھے اس صورت کا زمانہ نزول. اس صورت کا اگر ہم مرکزی مضمون دیکھیں تو تمام انبیاء نے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی، اور زمین اور تاریخی دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی عزیزیت اور رحیمیت تسلیم کر کے قرآن پر ایمان لانے کو فروغ دیا. یہ تھا پیغمبروں کی دعوت کا ایک اجمالی سا خلاصہ. پھر اس کے بعد سورت الشعراء کا اگر ہم کتابی ربط دیکھیں تو سورت الشعراء، سورت نمل اور سورت القصص، یہ تینوں صورتیں اپنے مضامین کے اعتبار سے مشترک ہیں. تینوں صورتوں میں حضرت موسیٰ اور فرعون کی کشمکش کی داستانیں ہیں. اور اس سے پہلے والی جو صورت ہے سورت الفرقان میں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن مجید کی حقانیت کے دلائل ہیں. سورت الشعراء میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ عزیز الرحیم ہے، یعنی توحید اختیار کر کے تاریخی دلائل فراہم کر دیے گئے کہ اگر عبرت حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ طاغوتی طاقتوں سے ایمان لانے والوں کو بچا لے گا، ورنہ ہلاکت کے لیے تیار رہے. اس کے بعد سورت الشعراء کو اگر ہم مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سورت اپنے مضامین کے اعتبار سے 10 پیراگراف پر مشتمل ہے. ظاہر ہے اس کی 200 سے زیادہ آیات ہیں. تو اس کا جو پہلا پیراگراف ہے وہ اس کا تمہیدی پیراگراف ہے، جہاں پہ توحید ربوبیت اور تعارف قرآن پر آیات ہیں، جو کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک کی آیات پر مشتمل ہے. اور اس صورت کا اختتامیہ بھی اسی طرح کے مضامین سے ہے، یعنی قرآن پاک کا تعارف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دردمندی کا ذکر کیا گیا اس صورت میں کہ اگر یہ مشرکین ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اپنی جان کھو دیں گے، یعنی آپ اپنے آپ کو ہلکان کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور آپ کی استہزاء پر قریش کو دھمکی دی گئی. فقط کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون کے الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد دوسرا پیراگراف جو کہ آیت 7 سے لے کے 9 تک کی آیات پر مشتمل ہے. دوسرے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات عزیزیت اور رحیمیت کے دلائل ہیں. انسان کو دعوت فکر کس چیز کی دعوت دی گئی کہ وہ تفکر کرے، فکر کرے، غور کرے کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے. زمین انسان کو نباتات کے ذریعے طرح طرح کی سبزیاں اور پھل فراہم کرتی ہے، اور یہی زمین انسان کی قبر بھی ہے. یہیں پہ انسان کو دفنا دیا جائے گا نا. یہی زمین اس کی پرورش کر رہی ہے اور اسی زمین میں اس نے سما جانا ہے. تو اب یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ جو اس کو پروان بھی چڑھا رہا ہے، اور یہ پھر یہیں پہ اس کا آخری اس کی مقام کی جگہ ہے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سب کچھ. اللہ تعالیٰ کی ذات میں عزیزیت بھی ہے اور رحیمیت بھی ہے. اس کے بعد اس کا تیسرا پیراگراف جو کہ آیت نمبر 10 سے لے کے 68 تک کی آیات پر ہے، قصہ موسیٰ اور فرعون کے تاریخی دلائل پیش کیے گئے. فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت سے اللہ تعالیٰ کی عزیزیت کا، یعنی عزیز کا مطلب ہے کہ جس کا قبضہ گرپ بہت مضبوط ہو اور کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرعون کی ہلاکت کے واقعات یہاں واضح کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نجات سے اپنی رحیمیت کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور بہت رحم کرنے والا ہے، جو اس نے فرعون جیسے جبار سے، طاغوتی طاقت سے، جس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دلائی، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر کہہ دینا کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں.
فرعون نے پوچھا رب العالمین کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے اپنی تقریر جاری کی، لیکن فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ جو رسول تم لوگوں کی طرف بھیجا گیا وہ تو مجھے کیا لگتا ہے جیسے آپ کو کہا گیا، پاگل لگتا ہے، مجنون ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو دھمکی دی کہ اگر میرے سوا کسی کو الہ بنایا، یا معبود یعنی میرے علاوہ کسی اور کو کے آگے تم جھکے تو میں تمہیں جیل بھیج دوں گا۔ فرعون نے درباریوں کو اپنی رائے دی کہ یہ مجھے بڑا جادوگر لگ رہا ہے، یہ کیسے کیسے ٹرکس دکھا رہا ہے۔ عصا پھینکا، وہ ایک اژدہا بن گیا، ہاتھ ڈالا بغل میں تو وہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ واہ بھائی واہ، یہ تو جادو! حق کو پہچاننے کی بجائے کیا کہ نابینا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بینائی دینے کے لیے حق کو بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، لیکن اس نے ان معجزات کا مذاق اڑایا اور جادوگر کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ تم لوگوں کو اپنے جادو کے زور سے تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ جیسا اب آقا بادشاہ ہے ویسے ہی اس کے مشیر ہیں، کہنے لگے قال نعم وانکم اذا لمن المقربین۔ جادوگروں نے فرعون کی اقتدار اور عزت کی قسم کھا کر کہا کہ ہم دیکھتے ہیں ہم ہی غالب رہیں گے۔ اور پھر کیا کیا؟ پھر اپنے ملک سے اس نے ماہر جادوگر بلوائے اور کہا کہ ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ لیکن جب حضرت موسیٰ کا عصا سانپ بن گیا تو سارے جادوگروں کا جادو ختم ہو گیا، کیونکہ وہ باطل تھے اور موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے۔ باطل جو تھے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ باطل نہیں ہے، لہٰذا تمام کے تمام جادوگر مسلمان ہو گئے۔ قالو آمنا برب العالمین، کہنے لگے سب کے سب جادوگر ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے اور ہارون کے رب پر جو کہ رب العالمین ہے۔ فرعون کو بڑا غصہ ہے اور کہنے لگا میری اجازت کے بغیر تم کس طرح ایمان لا سکتے ہو؟ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم سب تو میرے انڈر تھے۔ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ تم سب نے یہ سب باہمی سازش کی ہے۔ کمزور پڑنے لگا نا اور پریشان ہو گیا، حق کو وہ بھی اندر سے قبول کر رہا تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ یہ مجھے پتا ہے یہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام کی چال ہے، یہ سب تمہیں جو سکھایا ہے یہ موسیٰ نے ہی تو سکھایا ہے، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت کٹوا دوں گا اور پھانسی پر تم سب کو لٹکا دوں گا۔ لیکن جادوگر تو پہچان چکے تھے، وہ تو حق کو پہچان چکے تھے، لہٰذا وہ ثابت قدم رہے اور کہنے لگے ہم رب کی طرف ہی تو لوٹ کر جانے والے ہیں، گھبرائے نہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا چوتھا پیراگراف جو قصہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کی عزیزیت اور رحمانیت کو ثابت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے مباحثہ کیا اور پوچھا کیا پوجتے ہو وہ یعنی تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ ایسی مورتیاں جو نہ نفع دیتی ہیں نہ نقصان؟ جواب ملا نہیں، ہم تو اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بڑے کرتے تھے۔ جب بات کا جواب پہ کوئی دلیل نہیں آئی، کوئی مدلل جواب نہیں آیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب ہمارے بڑے کرتے تھے اب ہم کیا کریں۔ حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو اپنا دشمن قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ کی صفات گنوائیں اور کہا میرا رب خالق ہے، ہادی ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے صحت بھی رب ہی دیتا ہے، لہٰذا میری تو تمام امیدیں، چونکہ میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے صحت وہ دیتا ہے، لہٰذا میری ساری امیدیں تو اپنے رب سے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی مجھے حکمت عطا کر اور صالحین کے ساتھ ملا دے اور بعد والوں میں سچی ناموری عطا کر، ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین واجعلنی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ اے اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے اور میرے والد کو معاف کر دے، وہ گمراہ ہیں، قیامت کے دن اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن مال اور اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گی، کچھ بھی۔
قیامت کے دن عقیدہ توحید پر یکسو رہنے والا قلب سلیم لے کے آئے گا، جس نے اپنی زندگی میں اپنی جستجو، اپنی طلب اللہ کے لیے سچی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل متوجہ ہے اللہ کی طرف، پوری طرح فوکس دل والا، اور ایسا دل جو اللہ کی طرف رغبت رکھتا ہے، اللہ ہی کو چاہتا ہے، اللہ ہی کے لیے جھکتا ہے، لہٰذا ایسا دل کیا ہے؟ قلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دل عطا کرے، آمین۔ اس دن جنت متقین کے قریب ہوگی اور دوزخ یعنی دوزخ میں رہنے والے بہکے ہوئوں کے لیے دوزخ کھول دی جائے گی، استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد 5واں پیراگراف میں قصہ نوح بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی عزیزیت اور رحیمیت ثابت کی گئی، یعنی اللہ مہربان ہے ان کے لیے جن کو اس نے ہدایت پر چلنے کا راستہ دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے ان کے لیے جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اپنی آنکھ نہ کھولی، تو اللہ تعالیٰ کی پھر پکڑ ان کے لیے ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا کہ اس انداز سے کہ قوم نوح ایک مشرک قوم تھی، 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور پھر حضرت نوح کو سنسار کرنے کی انہوں نے دھمکی دی، یعنی جو ان کی اصلاح کی فکر کر رہا ہے اسی سے ہی ان کی لڑائی ہے۔ اور ایسے ویسے ہوتا بھی ہے، جو کسی کے ساتھ بھلائی کی اچھی بات کرتا ہے سب اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور یہ ایک عام سا معاشرے کا نا یہ ایک پیٹرن ہے کہ جو دوسرے کی اصلاح کی فکر کرے گا سب اس کو پسند نہیں کریں گے، لہٰذا ہم نے تو اللہ کا پیارا بننا ہے نا، کوئی پسند کسی کی نظر میں ہم پیارے ہیں یا نہیں۔ پھر یہاں پہ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا اللہ نے حکم دیا، اور جن لوگوں نے اپنے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی رحیمیت صفت کے مطابق وہ بچا لیے گئے، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی ان سب کو، ان کافروں کو اللہ نے غرق کر دیا، اور اللہ ان کے لیے بڑا ہی عزیز ہے۔ پھر اس کے بعد 6واں پیراگراف قصہ قوم عاد ہود بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا۔ قوم عاد بد عمل تھی، ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، ہلاک ہو گئے سب وہ لوگ جنہوں نے اطاعت نہیں کی پیغمبر کی۔ پھر اس کے بعد سمود کے لیڈر بڑے ہی مسرف تھے، حد سے گزرے ہوئے لوگ تھے، اختیارات اور جو حدود ان کو بتائی تھی ان سے تجاوز کرتے تھے۔ کسی کے پاس تھوڑا سا بھی اختیار اور مرتبہ آ جائے تو وہ اپنے آپ کو آل ان آل سمجھنے لگتا ہے۔ یہ بھی ایسے ہی تھے، ہمیں لگتا ہے شاید یہ آج کل کے دور میں ہے، نہیں نہیں، یہ ہمیشہ سے جس کسی کو بھی مرتبہ ملا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نعمت دی تو وہ اس نعمت پہ کیا اترانے لگا اور اس نعمت کا غلط استعمال کرنے لگا، اور یہ شروع سے ہی چلا رہا ہے اور قیامت تک لوگوں کے اندر یہ عادات پائی جائیں گی۔ حضرت صالح نے مفسد لیڈروں کی پیروی سے لوگوں کو روکا، لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی، لہٰذا وہ لیڈر اور جو ان کی پیروی کرنے والے تھے سب ہلاک کر دیے گئے اور پیغمبر کو بچا لیا گیا، اور ان کے لیے اللہ ہے رحم کرنے والا۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم نے 8ویں پیراگراف میں لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ عزیزیت اور رحیمیت کو ثابت کیا گیا۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ نے نجات دی پیغمبر کو، لیکن ان کی بیوی بہت ہی بد نصیب تھی، کیونکہ وہ تو بروں کی خیر خواہ تھی، اور سب کو ہلاک کر دیا گیا، اور انتہائی بری بارش ہوئی وہاں پہ۔ کیونکہ اللہ عزیز ہے اور وہ بچا لیتا ہے اپنی رحیمیت سے ان کو جو اس کے آگے جھکتے ہیں۔ اس کے بعد 9ویں پیراگراف میں قصہ قوم شعیب اصحاب الایکہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی پھر دوسرے 2 صفات یعنی صفات عزیزیت اور رحیمیت ثابت کر دی گئی۔ قوم شعیب نے اپنے نبی پر الزام لگایا کہ یہ سحر زدہ اور آسیب زدہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کو کیا کہہ دیا کہ اس کو تو لگتا ہے کسی جادوگر نے یا کوئی اس کے اوپر آسیب ہے، کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں اینو کیوں ہو گیا ہے۔ ان پر اعتراض یہ تھا کہ یہ محض ہماری طرح کا بشر ہی ہے، ہم کیوں اس کی بات مانیں، رسول نہیں ہے، الزامات لگائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو عزیز ہے،
وہ تو ہر طرح کے شر کر پھیلانے والے کو پکڑ لیتا ہے، اور اللہ بڑا ہی رحیم ہے ہر اس انسان کے لیے جو اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کا شکر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد 10ویں اور آخری پیراگراف پہ اختتامیہ کی طرف چلے جاتے ہیں، آیت نمبر 192 سے 227 تک۔ ان آیات میں قرآن کریم کا تعارف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات اور تسلی دی گئی، اور قریش مکہ کو پچھلی قوموں کی طرح کے عذاب کی دھمکی دی گئی۔ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ قرآن تنزیل رب العالمین ہے، اور اس کو لانے والا روح الامین ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو القاء کرتا ہے وہ کون ہے؟ امین، بہت امانت کی پاسداری، محتاط طریقے سے آپ کے دل تک اس کا القاء کیا جاتا ہے۔ اور رب العالمین عزیز ہے، یاد رکھو اے مکہ والو، جس نے ماضی میں کئی ناشکری قوموں کو ہلاک کر دیا، تم کیا چیز ہو؟ اور یاد رکھو وہ بڑا ہی رحیم ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے جو شکر گزار بندے بن کے رکھتے ہیں، اور اپنے پیغمبروں کے لیے۔ یہ قرآن کوئی شیطانی کلام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت شیاطین کی ساتھی نہیں ہو سکتی۔ شیاطین ایسے لوگوں پہ نہیں اترتے، شیاطین تو صرف جال سازوں پر اور بد کرداروں پر اترتے ہیں جو اللہ کے قریب ہی نہیں جاتے۔ یہ قرآن شاعری بھی نہیں ہے، شاعر لوگ تو وادیوں میں بھٹکے بھٹکے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جو وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، وہ انہم یقولون ما لا یفعلون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت شاعر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو منظر ہیں، خبردار کرنے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار قرآن نے واضح کیا ہے، جو مومن کا، عباد الرحمن کا کردار ہے، وہ ہمارے نبی کا کردار ہے۔ قان خلقہ القرآن، پورا کا پورا اخلاق قرآن نے آپ کا بتایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ اب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خبردار کریں، ایمان لانے والوں پر شفقت کریں اور اللہ پر توکل کریں، اور بتائیں اللہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پچھلی باتیں ساری کی ساری ان کو یاد کروائیں، کیونکہ اب مکہ میں آپ کے قربات ہیں۔ ہلاکت اقوام کا ایک اصول یہاں واضح کر دیا گیا کہ خبردار کرنے والا پیغمبر اس چیز کا اختیار نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو سزا یا جزا دے، پیغمبر نہیں رکھتا، اللہ رکھتا ہے۔ منذرین یعنی ڈرانے والے رسولوں کی باسط کے بغیر ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی، یعنی ہم پیغمبر بھیجتے ہی اس لیے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید دعا اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ دعا میں شرک کرنے والے اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، یہ بات واضح کر دی گئی۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے مرکزی مضمون کو دیکھتے ہیں۔ تمام انبیاء نے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی، لوگوں کو تاریخ کے دلائل اور زمین پر چل پھر کر اللہ تعالیٰ کی عزیزیت اور رحمانیت پر غور و فکر کے لیے ابھارا گیا۔ لوگوں کو قرآن کی دعوت اور جزا اور سزا اور ایمان لانے اور ایمان نہ لانے والوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، موقع ہے، زندگی ہے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا ٹارگٹ مکمل ہوا۔ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی اپنی اولادوں کی، اپنے پیاروں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ان سے راضی ہو جائے۔ اور ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم بڑے ہی خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیجئے، یا اللہ ہم سے نیکی اور ہدایت کے ہمارے لیے راستے پر چلنا آسان کر دیجئے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور جو ہم پڑھتے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو ان تمام باتوں کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں، ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجالی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔